بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام ساتھیوں اور عزیز دوستوں، سال 2026 کے رمضان المبارک کا چاند انشاءاللہ آج نظر آ جائے گا، کیونکہ زیادہ تر امکان 29 کا چاند ہونے کے ہیں، تو آج انشاءاللہ رمضان کا چاند نظر آ جائے گا اور پہلا روزہ 19 فروری کو ہونے کے زیادہ امکانات ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رمضان کا چاند دیکھ کر ہمیں کیا کرنا چاہیے، کون سے کام ہیں جو ہمیں کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے بہت ساری ویڈیوز آپ کی نظر کے سامنے سے گزری ہوگی، جس میں کوئی کچھ بتا رہا ہے، کوئی یہ عمل بتا رہا ہے، کوئی یہ وظیفہ بتا رہا ہے، کوئی یہ بتا رہا ہے کہ یہ پڑھ لو، حالانکہ ان کا قرآن اور سنت سے ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ ہمیں تو صرف وہ کام کرنا چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند دیکھ کر کیا ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ اور یاد رکھیے کہ سنت پر عمل کرنے سے ہی دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے، تو ہمیں وہ کام کرنا چاہیے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے۔ چاند دیکھ کر ہمیں کیا کرنا چاہیے، کون سے کام ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے تھے۔ تو سامعین، نمبر 1 پر سب سے پہلا کام جو ہم نے کرنا ہے وہ چاند کو دیکھنا ہے۔ چاند دیکھنے کا اہتمام ہم نے ضرور کرنا ہے۔ آپ کہیں گے، ارے بھائی اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، ہمیں نیوز سے معلوم ہو جائے گا۔ بالکل ہو جائے گا، لیکن چاند دیکھنے کا اہتمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کرتے تھے، اور خاص طور پر رمضان کا چاند، اور اس کا تو بے صبری سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتظار فرماتے تھے۔ بلکہ 2 مہینے پہلے سے ہی ہمارے نبی رمضان کی تیاری کیا کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ، ہمیں رمضان تک پہنچا تو ہمیں چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ رمضان یہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے۔ دیکھیے، جتنا خاص مہمان ہو ہمارا تو ہم اسے اتنا ہی زیادہ پروٹوکول دیتے ہیں، اس کا استقبال ہم پھولوں سے کرتے ہیں، کبھی اسے دروازے پر ریسیو کرنے جاتے ہیں، ایئرپورٹ چلے جاتے ہیں، اسٹیشن چلے جاتے ہیں۔ تو رمضان یہ بھی کوئی عام مہینہ نہیں ہے، بلکہ ایک خاص مہینہ ہے، تو ہمیں اس کا استقبال اس طرح سے کرنا چاہیے کہ چاند دیکھنے کا ہمیں اہتمام ضرور کرنا ہے۔ نمبر 1 پر پہلا کام ہم نے کرنا ہے، چاند ہم نے ضرور دیکھنا ہے۔ چاند دیکھ لیا، اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ چاند دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا پڑھتے تھے۔ وہ کون سی دعا ہے؟ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہوگی، اس کا اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں اور یاد بھی کر سکتے ہیں۔ چاند دیکھ کر ہمیں یہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے۔ اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی و ربک اللہ۔ اس کا ترجمہ کیا ہے، اے اللہ تو ہمارے اوپر اس چاند کو برکت اور سلامتی اور ایمان کے ساتھ طلوع فرما۔ اے چاند، میرا اور تیرا رب اللہ ہی ہے۔ یہ دعا جو ہے یہ ہمیں ضرور پڑھنی چاہیے۔ اس کے علاوہ اور بھی دعائیں موجود ہیں حدیث سے، تو جو دعا بھی آپ کو یاد ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو نمبر 2 پر چاند دیکھنے کے بعد ہمیں یہ دعا ضرور پڑھنی ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ دعا کر سکتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر دعا کریں
کہ اے اللہ اس رمضان ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس رمضان ہماری مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے اوپر جنت کو لازم کر دے۔ اے اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ بھی دعائیں آپ ہاتھ اٹھا کر بھی کر سکتے ہیں، اور اسی طرح جو چاند دیکھنے کی دعائیں ہیں یہ بھی آپ ہاتھ اٹھا کر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ویسے بھی یہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ تو نمبر 2 پر دوسرا کام ہم نے کیا کرنا ہے؟ چاند دیکھ کر چاند کی دعا پڑھنی چاہیے۔ چاند دیکھنے کی جو دعا ہے۔ نمبر 3 پر تیسرا کام، رمضان کی سب سے پہلی جو عبادت ہے وہ کیا ہے؟ نماز تراویح۔ تو ہمیں تراویح کا ایک تو اہتمام کرنا ہے اور ایک تو نیت کر لینی ہے کہ اے اللہ اس رمضان میں پورے مہینے تراویح ادا کروں گا، تراویح کی نماز مس نہیں کروں گا۔ نماز تراویح جو ہے یہ سنت مؤکدہ ہے۔ بہت سے لوگ آج جس طرح فتنوں کا دور ہے تو اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ارے بھائی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے، لازم نہیں ہے، بلکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ سنت مؤکدہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ مردوں پر بھی سنت مؤکدہ ہے، عورتوں پر بھی اس کا پڑھنا ضروری ہے۔ ہاں کبھی کبھار طبیعت خراب ہے یا کوئی شرعی عذر ہے یا تھکاوٹ بہت ہی زیادہ ہو گئی ہے، کبھی کبھار چھوڑ دیا سنت مؤکدہ کو، یہ الگ بات ہے، لیکن اس کو سرے سے ترک کرنا اور اس کو ہلکا جاننا یہ جو ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تو نمبر 3 پر ہمیں نماز تراویح ادا کرنے کی نیت کر لینی ہے کہ یا اللہ اس پورے رمضان میری ایک دن کی بھی نماز تراویح مس نہیں ہوگی، یہ نیت کر لینی ہے، نیت پر بھی اجر ملے گا۔ نمبر 4 پر چوتھا کام ہے، اور رمضان یوں سمجھ لیں کہ سب سے بڑی جو عبادت ہے رمضان کی وہ ہے روزہ۔ تو روزہ جو ہے ہمارے اوپر فرض ہے، اس میں ہمیں بالکل کوتاہی نہیں کرنی ہے۔ رمضان کے پورے روزے رکھنے کی ہم نے نیت کر لینی ہے، اے اللہ اس پورے رمضان میں پورے روزے رکھوں گا، اور رکھنا بھی چاہیے۔ ہاں اگر کوئی شرعی عذر ہے، یعنی کوئی مرض ہے، کوئی بیماری ہے آپ کو، پھر تو یہ الگ بات ہے، لیکن نیت آپ نے کر لینی ہے، نیت پر بھی آپ کو اجر ملے گا۔ اے اللہ میں پورے رمضان المبارک کے روزے رکھوں گا۔ اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس نے اخلاص کے ساتھ رمضان المبارک کی راتوں میں قیام کیا اور اس کے روزے رکھے، اللہ رب العالمین اسے گناہوں سے ایسا پاک و صاف کر دیتا ہے جیسا کہ وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ تو رمضان المبارک کے روزے ہم نے یہ مس نہیں کرنی ہے، یہ نیت کرنی ہے کہ اے اللہ پورے رمضان المبارک کے میں روزے رکھوں گا۔ تو یہ ہم نے نیت ضرور کرنی ہے کہ رمضان المبارک کا روزہ میرا ایک بھی مس نہیں ہوگا، چھوٹے گا نہیں۔ تو رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر ہمیں یہ کام ضرور کرنی چاہیے۔ باقی رمضان المبارک کا چاند جیسے جیسے ہی نظر آئے ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، توبہ کا اہتمام کرنا چاہیے، اور پہلے عشرے کی جو دعا ہے وہ ہمیں جو ہے ضرور پڑھنی چاہیے۔ انشاءاللہ اس پر بھی ایک ویڈیو آپ کو مل جائے گا کہ رمضان کے پہلے عشرے کی دعا کون سی ہے، دوسرے کی کون سی ہے، اور تیسرے عشرے میں ہمیں کون سی دعا
پڑھنی ہے۔ تو یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ خاص مہینہ ہے، ہمیں اس میں خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، اور اس رمضان ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اور یہ نیت کرنی ہے کہ اے اللہ، میں اس پورے رمضان المبارک میں ایک بھی گناہ نہیں کروں گا، میں پوری کوشش کروں گا کہ گناہوں سے بچنے کی۔ اے اللہ، تو مجھے گناہوں سے محفوظ فرما، مجھے گناہوں سے بچا اور مجھے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ تو یہ جو ہے ہم نے کام ضرور کرنا ہے، چاند بھی دیکھنا ہے، چاند دیکھنے کی دعا بھی پڑھنی ہے، اور اچھی اچھی نیتیں بھی کرنی ہے۔ اور یہ بھی ذہن نشین کر لیں کہ رمضان المبارک کا چاند دیکھنا صرف ایک رسم نہیں ہے، بلکہ یہ عبادت کا آغاز ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جیسے ہی چاند نظر آئے تو فوراً اپنے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ کریں اور شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر یہ مبارک مہینہ دیکھنا نصیب فرمایا، جس میں رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے۔ یہ مہینہ خود کو بدلنے کا ایک بہترین موقع ہے، اس لیے چاند دیکھتے ہی یہ عزم مصمم کر لینا چاہیے کہ اس بار ہم اپنی زندگیوں میں انقلاب لائیں گے اور تلاوت قرآن پاک کا کثرت سے اہتمام کریں گے، کیونکہ رمضان المبارک اور قرآن مجید کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی سحری اور افطاری کے اوقات کو بھی عبادت میں گزاریں اور لا یعنی باتوں سے پرہیز کریں۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور غم خواری کا ہے، اس میں ہمیں اپنے ارد گرد کے غریب اور مستحق لوگوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے تاکہ وہ بھی خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ یاد رکھیں کہ ہر نیکی کا اجر اس مہینے میں 70 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، لہٰذا صدقہ و خیرات کی بھی نیت کریں اور اپنی زبانوں کو ذکر الہی سے تر رکھیں تاکہ جب یہ مہینہ رخصت ہو تو ہمارے پاس نیکیوں کا بھاری ذخیرہ موجود ہو اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندوں کی فہرست میں شامل ہو سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس رمضان کی تمام برکات سمیٹنے کی مکمل توفیق عطا فرمائے اور ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرمائے۔ ناظرین، اس سال یعنی 2026 کے اس بابرکت مہینے کو غنیمت جانیں اور ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے وقف کر دیں، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں اور یہ مبارک گھڑیاں پھر نصیب ہوگی یا نہیں یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اسی لیے آج ہی سے اپنی ترجیحات درست کریں اور اس پیغام کو خیر خواہی کی نیت سے پھیلائیں تاکہ آپ بھی اس نیکی کے کام میں برابر شریک ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالی کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔